حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو قائم کرنا یہ اللہ کے شہروں میں 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ روایت امام نسائی نے سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہی الفاظ سے مروی ہے۔ یہ باب چل رہا تھا حدود کے قیام کے بارے میں کہ وہ حدود جو شریعت نے متعین کی ہیں ان کے ثبوت کے لیے جو شرائط ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، بلا وجہ کسی پر تہمت نہ ہو، الزام نہ ہو، نہ چوری کا، نہ سرقہ کا، نہ زنا کا۔ لیکن جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے گواہ گواہی دیتے ہیں یا مجرم اقرار کرتا ہے تو پھر اس کے بعد حد قائم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اس کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا۔ حدود قائم کرنے سے جو برکات حاصل ہوتی ہیں ان کا ذکر حدیث میں ہے کہ 40 دن کی بارش سے قحط سالی چند دنوں کی بارش ہو تو ختم ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، لوگوں میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ اور اگر بارش رک جائے اور خشک سالی پھیل جائے، قحط سالی ہو، تو محدثین نے لکھا ہے کہ حبارہ ایک پرندہ ہے جو اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اور بہت دور تک چلا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے اپنے دانے پانی کا انتظام کر کے وہ اپنے خوراک کا انتظام کر لیتا ہے۔ لیکن جب لوگوں کی دنیا میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی گرفت ہوتی ہے کہ بارشیں روک دی جاتی ہیں، قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پرندہ جو اپنے لیے روزی کا انتظام بہت دور جا کر کرتا ہے بالآخر وہ بھی بھوک سے مر جاتا ہے۔ اور جب لوگوں میں گناہ نہ ہو اور اہل تقوی کا غلبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات آسمان سے اترتی ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستی والے وہ تقوی اختیار کر لیں، ایمان لائیں، پرہیزگاری اختیار کریں تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکتیں نازل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو حدود کا قیام ہے یہ لوگوں کو گناہ سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا خیر و برکت نازل ہوگی، اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر معاملہ بالکل برعکس چلے گا کہ صدق الکاذب ویکذب الصادق، کہ جھوٹا سچا بن جائے گا، سچا جھوٹا بن جائے گا، چور وہ بری الذمہ قرار پائے گا، اور جو مطمئن شخص ہے، مامون ہے، اس کو چور قرار دیا جائے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے میں یہ سارے حالات دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے گناہ ہیں وہ ایک عرصہ جیلوں میں کاٹ دیتے ہیں، جو مجرم ہیں، قاتل ہیں، شرابی ہیں، وہ آرام سے جیل سے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو جب حدود کا قیام ہو اور اس کا خیال رکھا جائے تو اس کی برکات اللہ تعالیٰ قوم کو، امت کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ بھی ہے کہ جب حدود کا قیام ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں عام طور پر حدود کے بارے میں یہ ذہن ہے کہ یہ کوئی بہت سخت اور ایسا درندوں والا قانون ہے معاذ اللہ کہ اگر قائم ہو گیا تو ہر بندے کو پھانسی چڑھا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ایک بندے کو صحیح طور پر سزا دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی آنکھیں ویسے ہی کھل جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے زمانے میں ڈکیتی کا سلسلہ ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں 2000 روپے کے لیے بندہ مار کر چلے جاتے ہیں۔ ایک موبائل فون 5-10 ہزار 15 ہزار کا موبائل فون ہے، اس کے لیے لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مطمئن ہیں اس بات پر کہ اگر میں جیل جاؤں گا تو میں چھوٹ کر واپس آ جاؤں گا، تھوڑا عرصہ گزرے گا اس کے بعد میں واپس۔ ابھی کل پرسوں مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، اس میں 3-4 ڈکیت ہیں، ان سے پولیس والا انٹرویو لے رہا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں ایوب گوٹ میں رہتا ہوں۔ کہاں سے؟ ڈکیتی کر رہے تھے معمار سے اور ہارڈ ویئر کی دکان لوٹی ہے فلاں۔ کب جیل سے واپس آئے ہیں؟ 1.5 مہینہ پہلے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں لڑکے کے کہ میں 1.5 مہینہ پہلے واپس آیا ہوں۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر جاگتے ہوئے شخص سے کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ چھری ہے، یہ خنجر ہے، یہ بندوق ہے، اپنا پیسہ دے دو، تو ایسے شخص کو اگر پکڑا جائے گا
تو اس کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ڈکیت ہے، یہ دوسرے کی جان بھی لے سکتا ہے۔ چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، ڈکیت کی سزا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک پاؤں کاٹا جائے گا۔ اگر 4 بندوں کے کٹ جائیں تو آپ سوچیں کون اس کام کے لیے نکلے گا؟ جیل جائیں گے، تھوڑا عرصہ رہیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر آ کر لوگوں کے لیے فساد۔ جس معاشرے میں غریب آدمی غربت سے تنگ ہے، مالدار آدمی وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی وجہ حدود کا جاری نہ ہونا ہے۔ اگر حدود کا اجرا شروع ہو جائے تو اس میں ہر شخص کے لیے نفع ہے، یہ کسی کے گھر کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں۔ حدود کے معاملے میں اس باب میں روایت آ جائے گی کہ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پہلے معاملے کو رفع دفع کر سکتے ہو، ٹھیک، میرے سامنے جب ثابت ہو جائے گی تو میں بھی اس حد کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے متعین کی ہیں، اور اللہ نے مخلوق کے لیے جو قانون بنایا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ بات سمجھ گیا وہ حدود، قصاص، تعزیرات کا سارا باب سمجھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے